بصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا للتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيد محمد والے اللهم صل على محمد عزاداران سید الشہداء ایام عزا میں مقصد امام حسین کو زندہ رکھنا ہی اصل عزاداری کی روح ہے، اور اگر یہ روح عزاداری نہ ہو تو پھر شاید ہم خود اپنے آپ کو اس جگہ نہیں لے کے جا سکتے کہ جہاں ہمارے وقت کا امام ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ عزاداری ہے اس لیے کہ ہم ان چیزوں کو آشکار کریں، واضح کریں، اور جو معاشرے کے اندر غلط چیزیں رائج ہو گئی ہیں انہیں صاف کر سکیں۔ تو ظاہر ہے پہلی شناخت، پہلی صفائی تو اس سے ہے کہ پہلے تو ہم برائیوں کی تشخیص دیں کہ برائی ہے کیا، کیونکہ بعض اوقات انسان مریض ہوتا ہے مگر اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ خود مریض ہے، کیونکہ مرض اتنا پنہان ہوتا ہے، اتنا مخفی ہوتا ہے کہ اس کا وجود اس مرض کو احساس نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ مریض ہوتے ہیں کہ خداوند متعال سب کو شفا عطا فرمائے، بہت کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بدن میں یہ مشکل ہے، کینسر ہے، بہت ساری اور بیماریاں ہیں، کبھی انسان اتفاق سے ٹیسٹ کروا لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مرض ہے۔ اسی طرح معاشرے میں بھی بہت سارے امراض پھیلائے جاتے ہیں، انجیکٹ کیے جاتے ہیں۔ جہاں پروردگار نے اپنے اولیاء کو بھیجا کہ وہ ایمان کی دعوت دیں اور کفر سے دور رکھیں، شرک سے دور رکھیں، تو ذہن میں پہلے تو یہ خیال آتا ہے کہ کفر اور شرک یعنی غیر اللہ کی پوجا کرنا، عبادت کرنا، یعنی بتوں کی پوجا کرنا۔ تو یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں خوب یہ شرک ظاہر ہے کہ غیر اللہ کی انسان پرستش کرے، یہ شرک ظاہر ہے۔ خوب اسلام آیا، اس سے پہلے بھی انبیاء آئے، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ہٹا دیتے تھے، لیکن علماء اور ایکسٹینشن نکالتے ہیں، کہتے ہیں ایک شرک ظاہر ہے، ایک شرک خفی ہے، چھپا ہوا ہے۔ چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ کہ انسان اپنی زندگی میں غیر اللہ کی طرف محتاج ہو، یعنی کسی اور چیز پر ڈیپینڈ کرے۔ ایسا نہیں کہ خدا کو نہیں مانتا، خدا کو مانتا ہے مگر امید آسرا کہیں اور رکھا ہوا ہے۔ یہ خفی شرک ہے، یعنی چھپا ہوا شرک ہے، اور یہ پایا جاتا ہے ہمارے اندر۔ کبھی کبھی انسان زندگی میں ہو جاتا ہے، انسان
خدا کے علاوہ کسی اور چیزوں پہ امید لگائے زیادہ بیٹھا ہوتا ہے. اور خدا کا بڑا لطف ہے، کرم ہے کہ انسان جتنا دوسری چیزوں پہ تکیہ کرتا ہے خدا ان سارے آسروں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ انسان کو اس دروازے تک لے آئے کہ دیکھو میرے سوا کوئی اور آسرا نہیں ہے. اصل یہی ہے. یہ خفی شرک سوسائٹی میں چھپا ہوا ہوتا ہے. انسان کسی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، کسی کے بارے میں سوچتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا کام تو ظاہر ہے میرا آپ سے، آپ کا میرے سے، معاشرے میں ہر چیز کا تعلق ایک دوسرے سے ہے، لیکن پہلا آسرا خدا کی ذات ہونی چاہیے. کہ جب انسان کو کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، امتحان آئے، حادثہ ہو، کچھ بھی ہو، سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں رجوع کرے. پھر وہ ہے کہ جو آپ کے لیے اسباب کو مہیا کرے گا، وسیلہ پیدا کرے گا. مثال کے طور پر جب ہم حوض علمیہ کم گئے تو ہمارے جو استاد تھے انہوں نے اپنے استاد سے نقل کیا کہ کم میں اگر کبھی بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، حتیٰ انہوں نے کہا کہ ایک جوتوں کی جوڑی بھی چاہیے ہو، چپل کی جوڑی، کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس کی ضرورت بھی آئے تو سب سے پہلے حضرت معصومہ کے پاس جانا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر تمہارا سارا نظام حضرت معصومہ سے چل رہا ہے، تاکہ ہم سب سے پہلے اس سے جڑیں کہ جو صحیح ہماری مدد کر سکتا ہے. خوب دنیا کی مددیں تو کھوکھلی ہیں. خوب آپ کتنے لوگوں کے جاتے ہیں کہ یہ کام کر دیں، وہ کام کر دیں. ہر شخص محتاج ہے، ہر شخص کسی نہ کسی پہ محتاج ہے، لیکن سب کچھ جو ہے وہ خداوند متعال کا محتاج ہے. وہ آج ہماری زبان کی صلاحیت کو لے لے، بول نہیں سکتا آدمی، دیکھنے کی بینائی ختم ہو جائے، سننے کی سماعتیں ختم ہو جائیں، سوچنے کی، فکر کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے. انسان دن میں 60,000 سے زیادہ خیالات کو اپنے اندر گھماتا ہے. اب اگر ایک بھی انسان کے اندر آ جائے، انسان یادداشت بھول جاتا ہے. ذرا سا حادثہ ہو، موٹر سائیکل سے گر جائے، سر پہ چوٹ لگے، بندہ پہچاننا بھول جاتا ہے. انسان اتنا ضعیف ہے، اور اس ضعف پر وہ دنیا میں اتنا چوڑا ہو کر چل رہا ہے کہ جیسے اس نے کبھی دنیا میں جانا ہی نہیں ہے. اتنا متکبر بنا ہوا ہے کہ جیسے اس کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. عزیزان محترم، اسی لیے اس چھپے ہوئے شرک کو دور کرنا ہے. اب یہاں پر یہ جو ظاہری شرک، بت پرستی، غیر خدا کی پرستی، آگ کی پوجا، یہ جو ساری پرستش تھی شیطان نے کی، شیطان نے کروائی، شیطان نے اپنے اولیاء کو بنایا، شیطان کے بھی بھیجے ہوئے ائمہ ہیں. شیطان خاموش نہیں بیٹھا، اور نہ شیطان خاموش ہے. شیطان نے بھی اپنا پورا نظام بنایا، اور اپنی دنیا کو، جو اس کی دنیا ہے، جس کی طرف وہ کھینچتا ہے، بلاتا ہے، اس کو خوبصورت بنایا اور بنا رہا ہے. اور ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی طرف، عبادت کی طرف متوجہ ہے، ان کو کھینچنا شروع کیا. شیطان کا کام کیا تھا؟ شیطان کا کام یہ تھا کہ وہ جو اللہ کے ہادی آئے ہیں، نبی آئے، رسول آئے، ان راستوں کو روکے، کسی طریقے سے روکے، رکاوٹیں ڈالے. اور یہ رکاوٹیں اس نے ختم نہیں کی ہیں، یہ آج بھی جاری ہیں. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار کلمہ لا الہ الا اللہ کو شجرہ طیبہ سے مثال دیتا ہے کہ یہ شجرہ طیبہ ہے، اس کا ایک جڑ ہے، اس کا ایک ریشہ ہے، اس کا ایک اساس ہے، اس کی شاخیں ہیں، یہ عرش و سما پر ہے، اس کے پتے ہیں، ہر چیز ہے. اسی طرح جو ہے وہ قرآن جو ہے اس کفر اور شرک کو شجرہ خبیثہ، شجرہ ملونہ سے جو ہے وہ اس کی مثال دیتا ہے. اور یہ اپنے کاموں میں جاری ہے، یہ اپنے شاخ اور برگوں کو پھیلانا چاہتا ہے، یا یوں کہیں کہ یہ ہمیں اپنا شاخ اور اپنی شاخوں میں، اپنے پتوں میں، اپنے پھلوں میں لانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ درخت مضبوط ہو، تناور درخت بن جائے. اور وہ آج دنیا میں یہی کر رہا ہے. آج دنیا کو دیکھیں، اس نے دنیا کو کتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے. دنیا دیکھنے میں کیسی ہے؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی. امام فرماتے ہیں کہ دنیا بالکل سانپ کی کھال کی طرح ہے، نرم، ملائم، لیکن اندر سانپ کے زہر کی طرح ہے. یعنی آپ کو باہر ظاہر میں خوبصورت لگتی ہے، دنیا وہ خوبصورت ہے، دنیا کی محبت خوبصورت ہے، دنیا کے مراتب، شہرت،
عزت جو ظاہری دنیا دے رہی ہے، دولت، اور یہی چیزیں اسے ہلکے 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 کیا کرتی ہیں؟ اگر انسان متوجہ نہ ہو عبادت کی طرف تو یہی چیزیں اسے شجر ملونہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ مطلب ہم کیوں اتنے پریشان ہوں؟ مولانا صاحب کیوں آپ شجر ملونہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور شجر طیبہ کے مقابلے میں اس کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ خود شیطان کا کام ہی یہی ہے، اور اس نے وقت معلوم تک مہلت مانگی ہوئی ہے، اور اسے مہلت پروردگار نے دی ہوئی ہے۔ وہ جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے ظہور میں جانا ہے، ظہور ہونا ہے، ہم نے ظہور میں داخل ہونا ہے، ظہور اتنا آسان نہیں ہے عزیزان محترم کہ جتنا ہم اپنی زبان سے سمجھتے ہیں کہ ظہور بہت آسان ہے۔ ظہور اگر بہت آسان ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا، کب کا ہو چکا ہوتا، خدا جانتا ہے کب ہوگا۔ لیکن جب تک لوگ خود تیار نہیں ہوں گے، پروردگار اپنی مرضی سے اس نے ظہور نہیں عطا کرے گا۔ خود کیسے ظہور لوگ تیار ہوں، کیسے پاک ہوں؟ کیونکہ جب تک امام کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، امام کی طرف جائیں گے نہیں۔ اب امام کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ مگر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم امام کی طرف نہیں جا رہے؟ مگر ہم امام کو نہیں مانتے۔ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، جتنوں سے پوچھ لو نہیں ہم امام کو مانتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم امام تک نہیں پہنچ پا رہے؟ ہمارے ایک استاد نے بیان کیا کہ مسجد جمگران، جہاں کم کے قریب مسجد ہے، جہاں امام زمانہ سے منسوب ہے، وہاں پر وہ جاتے تھے، سوال جواب لوگوں کو دیتے تھے، تو وہاں ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ لڑکے کی حالت تھوڑی سی غیر سی تھی، تھوڑی عجیب سی تھی، تو اس سے پوچھا تمہاری کیا حالت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی۔ تو اس سے پوچھا کہ تم نے امام سے کیا پوچھا؟ میں نے کہا مولا یہ مسجد میں اتنے لوگ آئے ہیں، اور ہر جو ہے وہ شب بدھ جو ہے منگل اور بدھ کی رات وہاں پر ہر ہفتے رش ہوتا ہے، اور مخصوصیاں بہت رش ہوتا ہے، ملین میں لوگ آتے ہیں۔ تو کہا میں نے مولا اتنے سارے لوگ ہیں، 313 سے تو بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، تو آپ آتے کیوں نہیں ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں جو اس نے بیان کیا کہ یہ سب میرے لیے نہیں آئے، یہ اپنے لیے آئے۔ کہا اپنے لیے؟ کہاں؟ کہا کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو بیٹا چاہیے، کسی کو گھر چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے، میرے لیے کوئی نہیں آیا۔ وہ ویسا ہی ہے، میں بعض اوقات جو امام کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں اپنی پریشانیوں کی وجہ سے متوجہ ہوتا ہوں کہ میری پریشانی حل ہو جائے۔ مولانا صاحب وظیفہ دے دیں، دعا دے دیں، کچھ ایسی چیز دے دیں، کیوں؟ میری مشکل حل ہو جائے۔ مگر وہ جو امام جس مشکل کے اندر ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں، اس کو کون حل کرے گا؟ کون نصرت کرے گا؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ یہ امام تک پہنچ رہی ہے بات۔ تو اسی لیے عزیزان محترم بہت ضروری ہے کہ ہم ان رکاوٹوں کو پہلے پہچانیں کہ جو مجھے میرے امام تک نہیں جانے دے رہی ہیں، اور اس میں سب سے بڑا کردار اس شجرہ خبیثہ کا ہے کہ جس نے ہمارے وجودوں کو دنیا کی طرف متوجہ کیا ہوا ہے۔ اور اگر اتنا آسان ہوتا کہ خدا اپنے ہادی بھیج دیتا اور بولتے لا الہ الا اللہ پڑھو اور کام ہو جائے، تو اتنے نبی کیوں بھیجتے؟ اتنی مصیبتیں، اتنی مشکلات، اتنی درگیری، اتنی جنگیں، اتنے جو تصادف ہوئے کیوں ہوتے؟ تو مگر آسان تھا کہ لا الہ الا اللہ کو اجرا کر دینا معاشرے کے اندر، یعنی لا الہ الا اللہ مطلب آپ پڑھ دیں کام ختم ہو جائے گا۔ دشمن جو ہے وہ اسلام کا دشمن، انسانیت کا دشمن، وہ آپ کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتا رہے گا آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو آپ پھر خدا کی اطاعت بھی کریں گے، اور وہ چیزیں جو خدا کی اطاعت سے دور کرتی ہیں ان کو دور بھی کریں گے۔ آپ رستہ صاف کریں، آپ بولیں جی روز روڈ صاف ہونا چاہیے، اور ایک شخص آ کے روز کچرا پھینک دے، آپ پھر صاف کریں، پھر کچرا پھینک دے، پھر صاف کریں، پھر کچرا، تو آپ بولیں گے کہ پہلے اس کے کچرے کا کوئی انتظام کرو، یہ جو غلط جگہ سے پانی آ رہا ہے اس کو پکا کرو، اس کے لیے کوئی اور جگہ بناؤ، تو صفائی کریں گے نا۔ صرف صاف کرتے رہیں اور روز آتا رہے تو ایک دن آپ بھی بولیں گے میں اس کو تو بند کروں جو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو وہ نقصان پہنچانے کے لیے ہے، اور آج اس نے دین کے اندر جو دراڑیں ڈال دی ہیں،
بہت بڑا کام کیا اس نے، یعنی اس نے ایسا کام کیا ہے کہ ہم متوجہ ہی نہیں ہوئے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے، اور ہم اسی چکر میں ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور جب بہت ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اور ویسے بھی ہم سمجھنا تو چاہتے بھی نہیں ہیں، کون سمجھے، کون ذہن پہ زور دے. پہلے تھوڑی ٹینشن ہے مولانا صاحب، روڈ کھدے ہوئے ہیں، ٹریفک جیم ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں. اب آپ ہمیں نئے کاموں میں لگا کے جا رہے ہیں کہ اب ہم سوچیں بیٹھ کے. سوچنے کا کام ہمارا تھوڑی ہے، ہمارا تو نہیں ہے. کوئی اور سوچے گی، کوئی اور مخلوق آئے گی آسمان سے حضرت عیسیٰ کے ساتھ، وہ سوچے گی، ہم تھوڑی سوچ رہے ہیں. عزیزان محترم، اگر ہم نہیں سوچیں گے تو کاروان تو آ رہا ہے اور اپنے ساتھ لوگوں کو چنتا ہوا کربلا پہنچ رہا ہے. اگر میں نہیں سوچوں گا تو میں رہ جاؤں گا، کاروان چلا جائے گا. کاروان چلا گیا، کربلا کا کاروان مدینہ سے نکلا تھا، راستے میں دعوتیں، نامے، خط سب کو دیتا گیا. جو ظرفیت رکھتا تھا وہ امام حسین کے ساتھ آ گیا، اور جو نہیں آیا اس نے بہانے بنائے، معجزے دیکھے رستے میں امام کے. ایک شخص کے بارے میں ہے کہ امام وہاں سے گزرے تو کہا مولا یہ کنواں جو ہے وہ بہت پانی اس کا نیچے چلا گیا ہے اور میری زراعت ہے، میری زمین ہے. امام نے جو ہے وہ اپنا دہان مبارک جو ہے وہ کنویں میں ڈالا، پانی اوپر تک آ گیا، گوارا پانی آ گیا، معجزہ دیکھا، سیراب ہو گیا. پھر امام نے بولا کہ چلو ہمارے ساتھ، تو کہتا ہے نہیں مولا میں تو نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ، یعنی میری زندگی مولا صحیح کر دے لیکن میں مولا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا مولا، میرے مسائل بہت ہیں، میں کیسے آپ کے ساتھ جاؤں. عزیزان مطلب شناخت مہم ہے، شناخت کریں، پہچانے کی کون سی چیز ہے کہ جو مجھے حب دنیا سے جوڑ رہی ہے. اور وہ شجرہ خبیثہ اتنا مضبوط کام کر رہا ہے کہ دشمن سو نہیں رہا، بالکل نہیں سو رہا دشمن، ذرا سی غفلت نہیں برت رہا دشمن. ڈیوٹی لگائی ہوئی اس نے، 8 گھنٹے 4 گھنٹے کی شفٹ ہے، ذرا سی غفلت نہیں ہے. ایئر ٹریفک مینجمنٹ میں جو لوگ جاب کرتے ہیں جانتے ہوں، شاید کوئی یہاں موجود ہو، ان کی ڈیوٹی کے آورس بہت تھوڑے ہوتے ہیں، کم گھنٹے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو وہاں بیٹھا ہوتا ہے اسے چاقو چوبند بیٹھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی ذرا سی غلطی کئی جہازوں کو ٹکرا دے گی ہوا کے اندر. اسی لیے اس کو ہر وقت دیکھنا ہے کہ کون سا جہاز کہاں جا رہا ہے، کس کو کتنی بلندی پہ کرنا ہے، کس کو اوپر کرنا ہے، کس کو نیچے کرنا ہے. اسی لیے چند گھنٹے کی اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے. دشمن اتنا دقیق ہے، اس نے اپنے ہر ڈپارٹمنٹ کھولے ہوئے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں اس نے پروفیشنل بٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ پروفیشنل بیٹھے ہوئے قوموں کا تجزیہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ قوم محرم میں کیا کرتی ہے، یہ قوم رمضان میں کیا کرتی ہے، یہ جلوس میں کیا کرتی ہے، یہ ماتم کیسے کرتی ہے، یہ ممبر پہ پڑھتی کیسے ہے، یہ سنتی کیسے ہے، ہر جگہ. اور اتنا اس نے کام کیا کہ اس نے بولا کہ اب ان کے اندر ہی چلے جاؤ. کام کیا اتنا ڈیٹیل کہ جو یونیورسٹیز ہیں، حتیٰ اسرائیل کے اندر یونیورسٹیز ہیں کہ جن میں شیعہ شناسی پورا ڈپارٹمنٹ ہے، اور وہاں پر داخلہ نہیں ملتا بغیر اس کے کہ اگر آپ بہت تعصب رکھتے ہوں تو داخلہ ملتا ہے. کئی یونیورسٹیز میں دنیا کی شیعہ شناسی پڑھائی جاتی ہے، صرف سبجیکٹ نہیں ہے، پورے ڈپارٹمنٹ ہے. وہ انہوں نے اسٹڈی کیا، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ کون سا ایسا فرقہ ہے اور کون ہے کہ جس کے پاس توحید سب سے مضبوط ہے. باقی تو اللہم صلی علی محمد. دیکھیں توحید باقی جگہوں پہ توحید کیا ہے، بے خدا عرش پہ کرسی لگا کے بیٹھا ہے، خدا ایسے ہے، خدا ویسے ہے، مجسم ہے، ہر کسی کی توحید جو ہے وہ الگ ہے. توحید وہ توحید جو رسول خدا سے ملے، وہ توحید جو کہ مولا کائنات نے دی، وہ چیزیں کہ
کہ جسے مولا کائنات خود فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پروردگار تجھے پہچانا ہے۔ امام حسین دعا عرفہ میں کہتے ہیں کہ پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ یعنی توحید کو بتا رہی۔ اب یہ توحید سب سے مضبوط یہی ہے، تو انہوں نے بولا اس توحید کو ہلاؤ، کیونکہ جب توحید ضعیف ہو جائے تو باقی سارا نظام خود ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ توحید پہ حربے ڈالو، اور یہی کیا انہوں نے ہمارے ممبروں پہ آ کر، کہ جو توحید کا علم بردار ممبر تھا اور ہے، اسی تو ممبر پر آ کر ایک خدا کے بجائے کئی خدا بنا دیے۔ میں نے تو لگتا ہے بہت مشکل بات کہہ دی آپ کو، جیسے آپ نے سنی نہیں ہو کبھی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اصل میں پبلک گھبراتی بہت ہے، میں نے نوٹ کیا ہے، اور ہمیں بھی لوگ کہہ رہے ہیں اللہ صاحب آرام سے پڑھا کریں۔ بھائی کیا پڑھیں آرام؟ مجھے تو نہیں پتا یہاں سے اٹھ کے میں زندہ ہوں کہ بھی نہیں ہوں، نہ کہ مجھے کسی کا خوف ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میری مولا کائنات فرماتے ہیں تمہاری موت تمہاری زندگی کی حفاظت کرتی ہے، تو جب تک کوئی نہیں خود نہیں آئے گی کوئی نہیں تمہیں لے کے جا سکتا۔ تو مجھے تو نہیں پتا کہ میں یہاں سے اٹھ کے مر جاؤں، لیکن میں جب مر جاؤں گا تو مجھ سے تو سوال ہوگا کہ بھائی ممبر دیا تھا کیا کیا، ادھر ادھر کی باتیں کی، واہ واہ کرائی، یا کیا کیا؟ اب یہ حقیقت ہے، لوگ کنفیوز۔ یہ ایک خدا سے کتنے خداؤں کو بنانے کے چکر میں پبلک لگی ہوئی ہے۔ سارا جھگڑا تاریخ بشریت میں لا الہ الا اللہ کا ہے، اور یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ ممبر سے پڑھے جا رہے ہیں اور ہم بھی واہ 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 بھائی واہ 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 واہ، کیا شعر پڑھ دیا۔ یہ ہم توحید کے علم بردار ہیں، یعنی ہم کہاں جا رہے ہیں، کون لے کے جا رہا ہے؟ شناخت کریں، پہچانیں۔ میں معیار نہیں ہوں، معیار تعلیمات رسول خدا ہے، معیار سیرت ائمہ ہے۔ وہ ائمہ کیا پڑھتے تھے نماز میں؟ آپ بھی وہی پڑھیے۔ نہیں وہ ولایت پوری نہیں ہوتی تو باقی کون سے تم زندگی میں کام کرتے ہو جس کو دیکھ کے انسان بولے تم ولایت پہ ہو؟ یہ نہیں ہوتا یار، وہاں صاحب برا مان جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولانا صاحب برا مان جائیں گے، بھائی ہم کسی کو برا تھوڑی کہہ رہے ہیں جو برا مان جائیں گے، ہم تو معیار دے رہے ہیں، جو تعلیمات اہل بیت ہے معیار دے رہے ہیں۔ آپ عمل کرتے ہیں اچھی بات ہے، کوئی اگر کم کرتا ہے خدا اس کو توفیق میں اضافہ کرے، ہم معیارات کی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ممبر اتنا خدا نخواستہ حقیر نہیں ہے کہ جو کسی شخص کی باتیں کرے، یہ وہ ممبر ہے کہ جس سے اس توحید کا ذکر ہوتا ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو یہاں پر نہیں ہے، تو ہم وہ معیارات دیکھیں عزیزان محترم، سیرت کیا ہے، اس چیز کو پہچانیں کہ یہ شجرہ خبیثہ جو ہے یہ صبح شام لگا ہوا ہے۔ کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ جو جوان ہے کسی طریقے سے اٹھ کر امام زمانہ کا سپاہی نہ بنے۔ اگر یہ مذہبی ہے تو اس کو مذہب کے اندر ایسا کر دو کہ یہ بھولنا مذہب کے اندر ہی پریشان ہو جائے۔ اگر یہ دنیا سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا میں کہیں اور لے جاؤ، اگر یہ ادھر کھڑا ہے تو اس کو کہیں اور لے جاؤ۔ یعنی آپ دیکھیں یہ صرف ہمارے فرقے کی بات نہیں ہے، آپ باقی فرقوں کی طرف بھی نظر دوڑا کے دیکھ لیجئے۔ بعض ہمارے دوستان ان کو بس وہ سر جھکائیں اور بس یوں کرتے رہیں، باقی دین کہاں ہے زندگی میں؟ روڈ پہ چلتے ہوئے دین کہاں ہے؟ گھر میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے دین کہاں ہے؟ اگر دین صحیح تعلیمات ہوتا تو یہ چور ڈاکو ہمارے حکمراں ہوتے۔ وہ چور آپ کو لوٹے جا رہے ہیں، قوم کو کھا گئے، وہی جھوٹے وعدے، اور جب پھر ٹی وی پہ آ جاتے ہیں اور ہم بھی ٹی وی بیٹھتے ہیں کہ کیا بات کر دی، اور ہم ہی میں سے بیٹھے ہوئے ٹی وی چینل کے مالک بھی ہم ہی ہیں، ہم ہی انسان ہیں، کوئی خلائی مخلوق تھوڑی ٹی وی چینل چلا رہی ہے، ہوسٹ بھی ہم ہی ہیں، اشتہار بھی ہم ہی دیتے ہیں، دیکھتے بھی ہم ہی ہیں۔ وہ بند کر دیں آپ ٹی وی،
بائیکاٹ کر دیں ایسے چینلوں کا جو جھوٹ اور پروپیگنڈے آپ کو دکھاتے ہیں، نہ دیکھیں. جب نہیں دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. مگر ہمیں مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے، کیونکہ ہم خود اندر سے چور ہیں. کیونکہ جب ہمیں کچھ ملتا ہے تو ہم بھی چوراتے ہیں. ہمیں سگنل بند ملتا ہے ہم بھی کہتے ہیں توڑ دو. ہمیں کچھ ملتا ہے ہم بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی اپنی کیپیسٹی میں کرپشن کرتا ہے. مجھے کل کو آپ وزیر بنا دیں، میں شاید بڑی کرپشن شروع کر دوں گا. کیوں؟ کیونکہ میری تربیت نہیں ہوئی ہے. نفوس تربیت یافتہ نہیں ہے. وہ جگہ کہ جہاں مربی ہونے چاہیے تھے وہاں مربی نہیں ہے. وہاں پر اسکول کے ٹیچر ہیں اور وہ لبرل ہیں. ارے کہاں آپ مدرسے جاتے ہیں، درس سنتے ہیں، چھوڑیے آپ دنیا کی باتیں. کورس ہمیں جو پڑھائے جاتے ہیں دنیا کے لبرل نظام پڑھائے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اسکولوں میں ہمیں عام اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے اس سے پڑھ کر ہم کوئی بہت بڑے انسان بنیں گے؟ یہ تو غلام بنانے کا کورس ہے. غلام بنا رہا ہے. وہ جو آپ کی حکومت کرتا ہے وہ تو آکسفورڈ میں پڑھ کے آتا ہے، وہ تو وہاں پڑھتا رہا ساری زندگی. سیٹرڈے کو پارٹیاں کرتا رہا. آپ آج کیا کھڑا ہو کے آپ کیا تقریر کرو اور آپ بھی واہ بھائی واہ کیا لیڈر ہے ہمارا. عزیزان محترم، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اگر کسی کا کل کو عمل برا تھا اور آج اچھا ہو گیا تو اچھی بات ہے، اچھا ہو گیا، مگر خوب اچھا ہو. اور یہ جب تک اچھا نہیں ہوگا جب تک ہم خود اچھے نہیں ہوں گے. یاد رکھیے گا یہ قرآن کا فارمولہ ہے کہ جب تک تم خود اپنی حالت نہیں بدلو گے میں تمہاری حالتیں نہیں بدلوں گا. قرآن کا فارمولہ ہے. جب خود میں ترس نہیں کھا رہا اپنے اوپر تو لوگ میرے پہ یہ قومیں تھوڑی ترس کھائیں گی. اس نظام ہی تو پیدا کر رہی ہے، لوگوں کو اوپر لے کے جا رہی ہے. اب آپ اٹھا دیجیے ہمارے مولانا یوں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. مولانا کہاں سے آ رہے ہیں؟ مریخ سے آ رہے ہیں مولانا، یا پلوٹو سے آ رہے ہیں، یا چاند سے آتے ہیں مولانا. مولانا بھی یہیں سے اٹھ کے جاتے ہیں، اسی معاشرے سے مولانا جاتے ہیں. اور آپ اپنے لیے کچھ نہیں کرنا، مولانا یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، مولانا کو یہ ہونا چاہیے. بھائی اسی معاشرے سے ہیں، معاشرے کی مشکلات ان کے اوپر بھی ہیں آپ کے اوپر بھی ہیں. پیٹ ان کا بھی لگا ہوا ہے آپ کا بھی لگا ہوا ہے. پریشانیاں ان کی. جب آپ کو نظام نہیں بنائیں گے علماء کے لیے مختص تو کوئی زیادہ پیسے مانگ رہا ہوگا، کبھی کیا کر رہا ہوگا، کبھی کیا کر رہا ہوگا، وہاں پھر ہمیں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی حد ہے. جب آپ اپنے جگہ جگہ پہ جو کر رہے ہیں وہ بھی وہی کر رہے ہیں. وہ کیا کرے وہ؟ اب ہم سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب فلانے اتنے پیسے مانگتے ہیں، اتنی چیزیں مانگتے ہیں، اتنی فیسیں مانگتے ہیں. اول تو میں کسی کا ذمہ دار نہیں، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں طرف دیکھیں نا. ہم نے خود مجبور کیا ہے بعض اوقات. ایک مولانا عالم دین تھے، یہیں کراچی کی بات کر رہا ہوں، نام نہیں لیتا. بیچاروں کو بڑی دور بلایا مجلس پڑھنے کے لیے، کافی دور گئے، جگہ بھی نہیں بتاؤں گا ورنہ پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ بیچارے ایک مومنٹ ٹیکسی والا تھا ان کے ساتھ چلے گئے. آپ یقین کریں ٹیکسی کا کرایہ تک نہیں دیا. وہ بیچارے واپس آئے. رات کو انہی مولانا کی بچی کی طبیعت خراب ہو گئی. اس بندے کے پاس جو پیسے تھے اس نے اس ٹیکسی والے کو دے دیے تھے کہ یہی پیسے رکھ لو. رات کو اس نے اسی کو فون کیا کہ بھائی بچی کی طبیعت خراب ہے، ہاسپٹل جانا ہے اور وہ چند پیسے لیتے آئیے گا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اور یہاں آپ نجف سید بحر العلوم کا واقعہ ہے کہ وہ عالم نجف کا کہتا ہے کہ میں گھر میں نوالا اٹھا کر کھا رہا تھا کہ یہاں پہنچا تو دق الباب ہوا. میں نے آواز سے پہچان گیا سید کا غلام آیا ہے. تو میں نے کہا سید نے بلایا. میں فوراً گیا. سید نے مجھے دیکھا کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہو. سید نے کہا کہ کہتا ہے عالم کہ سید مجھے نہیں پتا. کہتا اگر تمہیں پتا ہوتا تو کافر ہو چکے ہوتے. کہتا ہے میں کیا کروں؟ کہتا ہے وہ پچھلے کچھ دنوں سے پریشان ہے اور ہر روز قرض کی کھجوریں لے کر آتا ہے اور آج اس کو دکان والے نے کھجور دینے سے بھی انکار کر دیا اور آج وہ بھوکا اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا ہے. میں کیا کروں؟ کہا یہ کھانا، ایک تشت پہ ٹرے میں کھانا دیا، کہا یہ لے جاؤ اور یہ کچھ پیسے ہیں، کوئی درہم دینار دیے. کہا چھپکے سے جہاں بیٹھنا اس کے بدن جہاں بھی وہ بیٹھا ہو سو رہا ہو جگہ پہ دبا کے رکھ کے آ جانا. عزت نفس ہے. آپ معاشرے میں ڈھونڈیں کوئی جو
جو وائٹ کالر آدمی ہے، شریف النفس انسان ہے، وہ اپنی مجبوری آ کے آپ کو بتائے گا نہیں. آپ انتظار نہ کریں کسی کا جناب. اگر اللہ نے آپ کو کسی کو توفیق دی ہے، آپ ڈھونڈیں اپنے معاشرے میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں. کسی کا بچہ قابل ہے، فیس نہیں دے سکتے، اس کو پڑھائیں. یہ انسانیت تو نہیں ہے کہ میں صرف اپنے بارے میں سوچتا رہوں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا رہوں. وہ کہتے ہیں خود میں گیا، میں نے دکل باب کیا، انہوں نے دروازہ کھولا، کہا میں آپ کا پڑوسی ہوں، میں نے سوچا کہ آج کھانا کھانا ہے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں. تو کہا ٹھیک ہے آ جائیے. جب کھانے میں سے ہٹایا وہ لحاف، تو کھانا جو تھا، اس نے جب کھانا دیکھا تو اس نے کہا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا یہ کھانا آپ کا نہیں ہے، یہ کھانا کسی بہت بڑے کسی عرب کا کھانا ہے جس نے یہ بھیجا ہے، آپ کا کھانا نہیں ہے. یہ حقیقت کیا ہے؟ وہ مجبور ہو گئے. کہا مجھے سید نے بھیجا ہے. کہا کہ آپ کی یہ حالت ہے. وہ شخص رونے لگ گیا. کہا کہ میری اس حالت کو یا خدا جانتا تھا یا میں جانتا ہوں. ایسے بھی علماء اور یہی علماء، اور ایک ہم عزیزان محترم، یہ معاشرہ باہمی اتحاد سے اجتماع کو لے کر جاتا ہے، اور ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں اسے ایک دو کی ضرورت نہیں ہے، اسے پورے اجتماع کی ضرورت ہے. پوری سوسائٹی چاہیے، پورے شہر چاہیے. جو امام زمانہ کی حکومت ہوگی اور امام کی حکومت میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، مگر کون لوگ ہوں گے؟ ہمارے علاوہ کوئی لوگ ہوں گے؟ تو میرا داخلہ کیسے ہوگا اس حکومت کے اندر؟ ابھی میں اپنے کوشش کرتا ہوں جی میرا پاسپورٹ کسی یورپ کے ملک کا ہو، کسی ایسے ملک کا ہو. کوشش کرتا ہے انسان، امیگریشن کرا رہا ہے، مگر کیا میں نے اپنے عمل کو ایسا کیا کہ میرا پاسپورٹ امام زمانہ کی حکومت کا بنے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا میری پلاننگ میں ہے؟ کیا میری کیریئر کونسلنگ میں ہے؟ کیا میری بزنس کی 5-6 مہینے کی آگے حکومت کے اندر جو میں سوچتا ہوں ہے؟ نہیں ہے. ویسے باتیں ہیں میری. عزیزان محترم، پھر میں کس طرح پہنچوں گا؟ بہرحال میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں نے بہرحال اپنے حساب سے ٹائم پر آ گیا تھا، لیکن میں لیٹ بیٹھا ہوں کہ مجھے آج تھوڑا جلدی پہنچنا ہے ایک جہاں میں مجلس پڑھ رہا ہوں. میں اپنی گفتگو کو آج کی یہیں خلاصہ کرتا ہوں کہ دیکھیں، یہ شجر خبیثہ یہ ظاہر میں بھی ہے اور یہ باطن میں بھی ہے. یہ منافق کی طرح بھی ہے اور یہ دوست بن کے بھی آتا ہے، اور یہ درمیان میں بھی ہے اور بالکل سامنے مقابلے بھی کھڑا ہوا ہے. یعنی اس نے گھیرا ہوا ہے. اس کے شاخ اور برگ، اس کی جتنی بھی شاخیں ہیں وہ اس طرح بیل کی طرح ہمارے گرد گھومی ہوئی. اگر ہمیں اس سے آزاد کرنا ہے، ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی، اپنے اوپر انفرادی اور اپنے اجتماع کے اوپر جو ہمارا اجتماع ہے. اگر میں اس طرح نہیں گیا تو نہیں. بہترین فارمولہ ایک چیز آپ کی خدمت میں اور التماس سے دعا کہ دیکھیں، زندگی میں ان کیفیتوں کو پیدا کریں جو اللہ کے ولیوں کے پاس تھی. اللہ کے ولی اپنی زندگی میں کچھ حصہ ایسا رکھتے تھے جس سے وہ اپنے پروردگار سے باتیں کرتے. یعنی خلوت ہونی چاہیے. تھوڑا ٹائم میں اپنے آپ کو دوں کہ میں اپنے پروردگار سے باتیں کروں. آپ رسول خدا کی زندگی کی طرف متوجہ ہوں. وہ رسول کے جسے پروردگار نے بنایا کہ میں پہچانا جاؤں، وہ رات کو سجدے میں کبھی دایاں رخسار رکھ کر، کبھی سجدے خاک پر رکھ کر کیا فرما رہے ہیں کہ رب لا تقلنی الی نفسی طرف عین ابدا. اے میرے پروردگار، مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ، مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ. اور اگر مجھے خدا میرے حال پہ چھوڑ دے میں تو تباہ ہو جاؤں گا. یعنی غالب دین کہتے ہیں کہ میں نجف اشرف زیارت پہ گیا اور حرم میں مولا سے کہا کہ مولا کوئی تو شخص مجھے دکھا دیں کہ جس سے میں حال دل کہہ سکوں. یعنی معنویت کی تشنگی تھی. کہتا ہے ابھی میں یہ کرتا کرتا ایک مدرسے کے سین میں بیٹھا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اوپر والے کمروں میں سے ایک بڑا نورانی چہرہ آیا، اذان دی، اور میں نے دیکھا کہ بندے سے نور کی طرح چیزیں نکل رہی. اذان دی، اس نے مجھے دیکھا لیکن متوجہ نہیں ہوا اور چلا گیا.
وہ میرا دل بڑا ہوا کہ میں نے کہا یا امیر المومنین، ایک ہی تو شخص کو نظر آیا تھا کہ جس کے چہرے سے وہ معنویت تھی، مگر وہ بھی اس نے میری طرف نہیں دیکھا، متوجہ نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں ابھی میں نے یہ توسل کیا تھا تو وہ شخص دوبارہ آیا اور اس نے کہا کہ اوپر آ جاؤ، مجھے اوپر بلایا۔ وہ بہت بڑے عالم دین، عالم طالقانی تھے کہ جو پہلے چرواہے تھے، یعنی جانوروں کو، بھیڑ بکریوں کو چرواہا یعنی کھیتوں پہ چراتے تھے۔ وہاں پر انہوں نے ایک دفعہ کہیں قرآن کی تلاوت سن لی، کوئی تلاوت کر رہا تھا، جب قرآن کی تلاوت سنی، کیونکہ پڑھے لکھے تو تھے نہیں، مگر دل جو ہے وہ مقلب ہو گیا، کنورٹ ہو گیا کہ کاش پروردگار میں کب اس طرح قرآن پڑھ سکوں گا اور سمجھ سکوں گا۔ بس یہ ایک اندر سے آہ نکلی، خدا نے کھینچ لیا۔ 40 سال کی عمر میں حوضے گئے اور جو کتاب کوئی بھی بولتا تھا وہ پڑھانا شروع کر دیتے تھے۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں ان کے سامنے بیٹھا رہا بہت دیر تک، وہ مجھے دیکھتے رہے، میں انہیں دیکھتا رہا اور میں روتا رہا۔ وہ احوال، وہ کیفیتیں، وہ مشاہدات، اور اس مقام پر تھے کہ وہ عالم دین کہ انہوں نے رات جو ان کی آخری تھی، جو وہاں کام کرتا تھا مدرسے میں، اسے کہا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد جب کوئی طالب علم بولے کہ مرتضیٰ طالقانی انتقال ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، تو مجھے کفن دفن دے دینا۔ اب وہ سمجھا کہ شاید ایسے ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن عین اسی وقت پہ فجر کی اذان دی اور جا کر جو ہے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ طالب علم نے کیا دیکھا کہ قبلہ کی طرف رخ کر کر خود چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں اور دنیا سے چلے گئے۔ یعنی لقاء اللہ ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے جڑنا ہے۔ اصل ہدف یہ ہے انسانیت کا۔ امام حسین علیہ السلام کا اصل ہدف خداوند متعال ہے۔ آج ہم سب کی نگاہیں امام حسین کی طرف ہیں۔ آپ اربعین میں جائیں، انشاءاللہ ہم سب کو اربعین کی زیارت نصیب ہو۔ ہم سب کی نگاہ کہاں ہے؟ ہم سب جو پیدل چل رہے ہیں یا گھروں سے نکل رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ کربلا پہنچ جائیں، حرم امام حسین پہنچ جائیں۔ یعنی کروڑوں کی نگاہ امام حسین کی طرف ہے اور حسین کی نگاہ اپنے پروردگار کی طرف۔ یہ رضن بے قضائی تسلیماً لے امر، راضی ہوں میں۔ رضایت تھی، کیسی رضایت کہ آخری ٹائم پہ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب میرا مولا نکلا ہے اور اس لشکر کے سامنے کھڑا ہو کر کیا کہا، حل من ناصر ینصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو سید ابن طاؤس لوف میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھا کہ خیموں میں شور مچنا شروع ہو گیا۔ عزاداران محترم، ایک باب الحوائج ہے، اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ شاید ہماری حاجتوں، اور یقیناً ہماری حاجتیں دور ہو قبول ہو جائیں گی۔ کہا کہ خیموں میں شور مچنا شروع ہو گیا، تو مولا پلٹے واپس اور مستورات سے، اہل بیت سے اپنے یہی کہا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں شور مت کریں، یہ خیموں کی طرف پلٹ آئیں گے؟ تو اندر سے بعض ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ اندر سے آواز آئی کہ جب سے آپ نے کہا ہے، اپنی غربت کا احساس کیا ہے، ایک بچہ ہے جسے آرام نہیں آ رہا، کبھی اس گود میں جاتا ہے، کبھی اس گود میں جاتا ہے، کبھی کوئی آغوش میں لیتا ہے، کبھی کوئی اور آغوش میں لیتا ہے، مگر ایسا بچہ ہے کہ اس کو آرام نہیں آ رہا۔ اگر کچھ پانی مل جائے تو شاید اس کو آرام آ جائے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداران محترم، جانتے ہیں نا خیموں میں پانی نہیں ہے، پیاس کی شدت ہے، ہر بچہ تڑپ رہا ہے۔ بعض نے تو بیان کیا کہ وہ خیمے کہ جن پہ مشکیزیں رکھی جاتی تھیں، ان کی زمینوں میں شاید کہیں کوئی نمی کے نشان تھے۔ جب جا کر دیکھا تو یہ بچے سینے لگا کر اس زمین پہ لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں عزاداران محترم، کہا بچے کو پانی دے دیں۔ میرے مولا نے بچے کو اٹھایا اور لے کر گئے۔ مصائب آپ نے سنے، ایام محرم کے دن گزرتے جا رہے ہیں، گزرتے رہیں گے، مصائب آپ سنتے رہیں۔ بچے کو لے کر گئے، بچے کو کہا کہ اگر تمہاری جنگ مجھ سے ہے، مجھ سے ہے، اس بچے سے تو نہیں ہے، اس بچے کو تو پانی دے دو۔
ہاں زادارن محترم، مگر کیا کہتے ہیں جو جملے استعمال ہوئے مقاتل میں کہ بچہ اس طرح تڑپ رہا ہے، بے تاب ہے، جیسے کوئی مچھلی پانی سے باہر آ جائے، تڑپ رہا۔ ہاں ان لعینوں نے پانی تو نہ دیا، مگر حرملا نے ان 3 پھل والے تیر سے علی اصغر کو سیراب کر دیا۔ آزادارن محترم، تیر کہاں لگا؟ تیر حلق کے اس حصے پر جا کر لگا جہاں پہ ذبح نہیں، جہاں نہر کیا جاتا ہے اونٹ کو، جو گردن کے نیچے کی جگہ تھی وہاں جا کر تیر لگا۔ اب ایسا تیر تھا جو حضرت علی اصغر کی گردن سے ہوتا میرے مولا کے جسم پہ پیوست ہوا، وہ ننھے سے بدن سے خون نکلا۔ نہ جانے کیسا تبسم علی اصغر نے کیا ہوگا، اپنے بابا کو دیکھا ہوگا۔ ارے اس خون کو میرے مولا نے آسمان کی طرف اپنے محاسن کو رنگین کیا۔ اب مقتل کیا لکھتے ہیں کہ میرا مولا اس ننھے سے بدن کو لے کر، اس لاشے کو لے کر چند قدم آگے بڑھتا ہے، چند قدم پیچھے ہٹتا ہے، چند قدم آگے بڑھتا ہے۔ نہیں جانے نہ جانے کیوں وجہ ہے، شاید یہی وجہ ہو کہ کس طرح اب اس بچے کو میں خیموں میں لے کر جاؤں کہ جسے پانی لینے نکلا تھا وہ سیراب ہو گیا ہے۔ ہاں آزاداران محترم، اس ننھے سے بدن کو میرے مولا نے خیموں کے پیچھے دفنایا۔ بعض جگہ پر لکھا ہے وہ لعین جب شب عاشورہ، روز عاشورہ گزرنے کے بعد لاشوں کو گننا شروع کیا تو کہا ایک بدن کم ہے۔ اب انہیں پتہ نہیں ہے، اب نیزے لے کر کربلا کی سرزمین پر لگاتے رہے، نہ جانے کب کس نیزے میں علی اکبر کا بدن آ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو بھی حاضرین محفل مجلس ہیں، پروردگار ان کی ساری شرعی حاجات کو حضرت علی اصغر کے صدقے میں قبول فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں حضرت علی اصغر کے صدقے میں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ پروردگار جہاں بھی ماتم، جلوس، عزاداری ہو رہی ہے، ہم سب کی جان مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو مقصد امام حسین کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ان ایام کے بدلے میں زیارت کربلا امام حسین کی توفیق عطا فرما۔ ایک التماس سورہ فاتحہ ہے، نماز وحشت قبر ہے، احمد حسین ولد غلام حسین، ان کو اور اپنے تمام مرحومین کو پڑھ کر بک دیں۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔